بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہدایت النحو کے حل شدہ پیپرز کا ہم لیکچرز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا سبق 8واں ہے، جس میں مروزی نمبر 101 سے لے کر 110 تک ہم دیکھیں گے۔ مروزی نمبر 101 میں وہ فرماتے ہیں رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ کا اعراب یہ کون سا اعراب ہوتا ہے؟ یہ ہے جی مفرد منصرف صحیح، جر مجرور صحیح اور جمع مکسر کا اعراب، ان تینوں کا یہ اعراب ہوتا ہے۔ مروزی نمبر 102 پہ ہے، اس میں مکسور جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع تقدیری جمع کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ اصناف اعراب ہیں 9، ان کو اگر آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں تو یہ سوال آپ کو بڑی آسانی سے زبانی آ سکتا ہے۔ سوال نمبر 103 ہے، اگر اس میں جمع مذکر سالم یا متعلق کی طرف یا متکلم کی طرف اوپر والا تھا رفع ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، وہ اعراب تھا، اعراب کی قسم ہم نے پڑھنی تھی۔ پھر دوسرا سوال ہمارے پاس تھا، اس میں مقصور جو یا متکلم کی طرف ہو، یعنی کہ اس کا جواب کیا ہے؟ رفع تقدیری جمع کے ساتھ، نصب تقدیری فتح کے ساتھ، جر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ مروزی نمبر 103 پہ اگر ہم اس میں جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا کیا اعراب بنے گا؟ اس کا اعراب بنے گا رفع واو کے ساتھ، واو کی تقدیر کے ساتھ، نصب جر یا لفظی کے ساتھ۔ مروزی نمبر 104 پہ ہے، اگر فاعل جمع مکسر ہو تو فعل کو کیا ہے؟ تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طریقوں سے آپ لا سکتے ہیں۔ مروزی نمبر 105 پہ ہے، مبتدا وصفی میں شرط یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر کو رفعت دے۔ مروزی نمبر 106 پہ الطریق، الطریق میں مفعول یہ کیا ہے؟ الطریق دوسرا جو الطریق ہے وہ مفعول بہ ہے، کیونکہ اس کا عامل معذوف ہے۔ 107 مروزی پر ہے، مستثنی منقطع ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ مروزی نمبر 108 پر ہے، افعال اکثر کی تعریف یہ اپنی یاد کرنی ہے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہدایت النحو میں اکثر ہر لفظ ہر چیز کی جو مروزی ہے نا اپنی یاد کرنی ہے، تاکہ آپ کو پیپر میں آسانی کے ساتھ آ سکے۔ سوال نمبر 109 پہ ہے، حروف استفہام یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ صدر کلام واقع ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 110 پہ ہے، ساہن کی تنویر تنکیر کے لیے ہوتی ہے اور مسلمات ان کی تنویر مقابلے کے عوض کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تھا ہمارا 8واں سبق آج ہدایت النحو کا۔ اگر آپ کو یہ سبق سارے دیکھنے ہیں، 8واں سبق یہ سمجھنا ہے، تو اس سے پہلے والی 7 ویڈیوز کو لازمی دیکھیے تاکہ آپ کو یہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔